کر فرمایا جب موسیٰ کلیم اللہ دریا پار کرنے لگے، اللہ نے آرڈر کیا موسیٰ دریا پار کرو۔ جب دریا کے کنارے گئے تو جو جانور تھے ان کے منہ پلٹ گئے، یہ کیا؟ فرمایا موسیٰ یہاں یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، تو یوسف علیہ السلام کا جسم بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ اب موسیٰ کلیم اللہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ قبر موسیٰ کہاں ہے، قبر یوسف کہاں ہے۔ اس کے لیے اس وقت کہا کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا مگر وہ بوڑھیا جانتی ہوگی، وہ بوڑھیا۔ تو جب اس بوڑھیا تک یہ پیغام پہنچا تو اس نے کہا میری شرط ہے، پھر بتاؤں گی۔ شرط کیا ہے؟ کہا موسیٰ شرط یہ ہے کہ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھے جنت میں اس درجے میں ساتھ رکھیں گے جس درجے میں آپ ہیں۔ سوال دیکھو، صرف جنت نہیں مانگی، جنت میں اس درجے میں آپ کے ساتھ، جس درجے میں آپ ہوں گے میں بھی اس درجے میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ پہلے تو اس نے کہہ دیا کہ میری شرط ہے کہ آپ پوری کریں گے۔ آپ نے کہا وعدہ پوری کروں گا۔ وعدہ جب کر لیا تو پھر کہا کہ میں کیا شرط رکھتی ہوں کہ جنت میں اس درجے میں جس درجے میں آپ ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں گی، اگر دیں گے تو بتاؤں گی، دیں گے تو بتاؤں گی۔ آپ نے کہا سلیل جنہ، بوڑھیا جنت مانگ لے، یہ نہ کہ جنت میں جس درجے میں جنت مانگ لے۔ اس نے کہا نہیں، وعدہ کر چکے تھے، وعدہ نبی کا ہے، وعدہ کر چکے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جنت میں آپ کا ساتھ، جس درجے میں آپ ہوں گے میں رہوں گی، پھر بتاؤ۔ آپ کہتے ہیں نہیں سلیل جنہ، تکرار شروع ہو گیا۔ آپ ٹالتے اس کو کہ ٹل جائیں اور صرف جنت۔ یہ سلیل جنہ بھی بتاتا ہے آمینہ کے لال کو رب نے اختیار دیا ہے، ان کے صدقے موسیٰ کو بھی دیا ہے۔ موسیٰ بھی کہنے میں جنت دیتا ہوں، سلیل جنہ۔ تم کون سا دین لوگوں کو پڑھا رہے ہو؟ انہیں تو کوئی اختیار نہیں، جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کوئی مالک و مختار نہیں، اور انگریز مالک و مختار ہے۔ تم نے انگریز کا کلمہ پڑھا ہے کیونکہ انگریز نے تجھے دیا ہے، تو نے انگریز سے اپنی جان کو بھی بچایا ہے، اپنے مال کی بھی حفاظت کروائی ہے انگریز سے۔ جب انگریز نے ان کو پکڑا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ وہ غلطی سے پکڑ لیا ہے، جب انہیں پتہ چلے گا ہم تو اس کے ہمدرد ہیں، یہ انگریز کے ہمدرد ہیں۔ جب انہیں سنیوں پہ ظلم کیا انگریزوں نے تو کہتا ہے محمد یا علی نام ان کو، یہ تو مالک و مختار نہیں، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث و قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے یار کو ہر شے کا اختیار دے رکھا ہے، دونوں جہاں کی نعمتوں کا اللہ نے اپنے محبوب کو مالک بنایا ہے، صرف رسول اللہ کو نہیں، رسول اللہ کے ذریعے اللہ نے بڑوں کو مالک بنایا ہے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ سلیل جنہ کہہ رہے ہیں، جنت مانگ دو، لیکن تکرار شروع ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ دے دو۔ کیا فرمایا؟ موسیٰ تسی بھی دے چھوڑو۔ اللہ خود کہہ سکتا تھا اور فرما سکتا تھا کہ میں نے دے دیا، پھر بھی کلیم کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا جنت و موسیٰ دے رہے ہو، اب اپنا ساتھ نہیں دے رہے تو میں یہ بھی اختیار موسیٰ تجھے دیتا ہوں، تم اس کو موسیٰ جنت بھی دے دو اور جنت میں اپنا ساتھ بھی دے دو۔ اب بتاؤ یہ حدیث آپ کے سامنے نہیں گزری یا پھر علماء کرام کو پڑھیں، وہ بتائیں کہ اللہ نے کتنا اختیار دیا ہے۔ یہ موسیٰ کے لیے شرک ہو گیا۔ اب وہ جو مائی صاحبہ جنت مانگ رہی تھیں اور ساتھ کیا وہ مشرکہ ہو گئیں؟ اور جو صحابی ہیں حضور سے حضور کا ساتھ مانگ رہے تھے کیا وہ بھی مشرک ہو گئے؟ میں ابھی 2 حدیثیں پاک آپ کے سامنے رکھی ہیں، وگرنہ کتنی ہوں گی۔ انہوں نے تو نہ رسول اللہ کو چھوڑا ہے، نہ انہوں نے صحابہ کو چھوڑا ہے، نہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے، صرف ایک جماعت اہل سنت ہے جنہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، پکڑ کے رکھا ہے۔ سمجھیں اس چیز کو۔ میں اسی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو بوڑھی عورت تھی اس نے یہ جب شرط لگائی نا تو کیا ہوا؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کہ میری جوانی لٹا دیں، میری۔ اسی وقت جب اس نے آپ کو بتایا اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کے صدقے سے اس بڑھیا کو جوانی بھی عطا فرما دی، اسی طرح وہ حسین ہو گئی اور وہ جوان ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی رفاقت کا بھی وعدہ فرما دیا کہ جنت میں تمہیں اپنا ساتھ عطا فرماؤں گی۔ تو میں نے آپ کے سامنے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد ظاہر فاضل بریلوی
رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتح و رضویہ شریف کی 30ویں جلد سے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھی۔ صرف ایک بات حضرت مجدد پاک علیہ رحمۃ الرحمن کے حوالے سے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے لکھا ہے تفضیل الشیخین وحب الختانین کہ اہل سنت و جماعت کی نشانی یہ ہے، یہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب صحابہ سے افضل مانتے ہیں۔ یہ مجدد پاک علیہ وسلم نے لکھا، اور حضرت عثمان غنی ذی النورین اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آپ نے لکھ کے آپ نے کہا یہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یعنی سارے صحابہ کا اس پہ اجماع ہے، اور یہ مفسرین کا بھی اس میں اجماع ہے۔ لیکن اس میں آپ نے ایک بات لکھی ہے، وہ کیا؟ آپ کہتے ہیں شیعہ مجتہد جس کا نام عبد الرزاق ہے، اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانا۔ وہ کہتا ہے کہ تاجدار صداقت صحابہ میں سب سے افضل ہیں، اور ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے مولا مشکل کشا شیر خدا سے محبت ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں علی پاک امیر المومنین سے محبت کرتا ہوں، تو جن سے میں محبت کرتا ہوں انہی سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اور بخاری شریف میں موجود ہے، انہوں نے کہا بہتر کون ہے اور افضل کون ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا بہتر اور افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر پوچھا بہتر کون ہے؟ کہا عمر ہیں۔ اس کے بعد سوال بدل دیا اور کہا آپ ہیں؟ تو شیر خدا رضی اللہ عنہ کہا میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو کہتے ہیں شیعہ جب شیر خدا اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا افضل کون ہے، تو کہا ابو بکر۔ پھر پوچھا اس کے بعد افضل کون ہے، کہا عمر۔ کہا میری محبت ہے امیر المومنین حضرت علی شیر خدا سے، اور وہ کہتے ہیں وہ افضل ہے، تو پھر میری محبت کا تقاضا یہ ہے جس کو مولا مشکل کشا افضل مانے اس کو میں بھی افضل مانوں۔ کون سے تم بزرگوں کو مانتے ہو؟ کیا تمہاری محبت ہے؟ اگر محبت میں سچے ہو تو پھر مانو مولا مشکل کشا کو، اور مولا مشکل کشا شیر خدا کے فیصلوں کو بھی مانو۔ آپ نے ان ہستیوں کو افضل مانا ہے اور کہا جنہوں نے مجھے ان ہستیوں سے افضل کہا اسے میں 80 کوڑے ماروں گا، اور 80 کوڑے مار کے اسے سزا دوں گا۔ اس کمینے کو یہ نہیں پتا ان کو رب نے افضلیت دی ہے، ان کو رب نے یہ مرتبہ مقام دیا ہے۔ جن کو رب نے یہ مرتبہ مقام دیا ہے شیر خدا بھی ان کا مرتبہ اور مقام مانتا ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہم سب کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور خاتمہ بھی